السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ خدا کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام مسند حکومت پر بیٹھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شاہی تاج سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تھے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا تھا، اور طوطی اور طاؤس بھی خدا کے حکم سے اپنے اپنے پر پھیلا دیتے تھے۔ اس سے بوئے مشک و عنبر وغیرہ نکلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی کو اچھی طرح سمجھ لیتے تھے۔ جب وہ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر معلق ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ وہ انسان و حیوان، چرند و پرند و پری، جن، حتیٰ کہ ہوا بھی اس کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی سلطنت بہت بڑھ گئی۔ ایک روز حسب معمول حضرت سلیمان علیہ السلام قضاء حاجات کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ اس دوران دیو کے ملک کا بادشاہ حمودیس کسی طرح وہاں آ گیا اور لونڈی سے انگوٹھی حاصل کر کے تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دار لیا۔ اسی انگوٹھی کے باعث سارا کاروبار چل رہا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا اور وہ انگوٹھی کے دوبارہ حصول کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بھوکے پیاسے تھے اور ایک بنی اسرائیل کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دی تو گھر سے ایک خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں، جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ خاتون نے کہا، میرا شوہر گھر سے باہر ہے، اس کی عدم موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے گا تو تیری مراد پوری کر دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس خاتون کے باغ میں چلے گئے اور پانی پی کر ایک جگہ سو گئے۔ باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور ان کے قریب آ کر پہرا دینے لگا۔ جب اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو وہ اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس نے بیوی سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہے، بیوی نے جواب دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو کر اٹھے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ خاتون کا شوہر یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا اور انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی پیشکش قبول کر لی اور 3 روز قیام کے بعد وہاں سے کہیں اور روانہ ہو گئے۔ ادھر حمودیس جو ایک جن تھا، اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہوا کہ یہ حضرت سلیمان تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ حمودیس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر لی تھی اور تخت پر بیٹھا تھا۔ لوگوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ایک تدبیر سوچی، چنانچہ انہوں نے مصنوعی سلیمان یعنی حمودیس کو توریت پڑھنے کا کہا۔ حمودیس توریت تو نہ پڑھ سکا، جس پر لوگوں نے توریت پڑھنا شروع کر دی۔ شیطان کب کلام الہی سن کر ٹھہر سکتا ہے؟ حمودیس جن وہاں سے فوراً غائب ہو گیا اور انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے چند لوگوں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھا، چنانچہ آپ بھی ایک شخص کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ اتفاقاً وہی مچھلی ان کے جال میں آ کر پھنس گئی جس نے انگوٹھی نگلی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہی مچھلی پکانے کے لیے اس شخص سے خرید لی۔ ان کو قطعاً معلوم نہ تھا کہ ان کی انگوٹھی اس مچھلی نے نگلی ہے۔ گھر آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی اپنی بیوی کو دی اور کہا، اسے آج شام پکا لینا۔ جب ان کی بیوی نے مچھلی کا شکم چاک کیا تو اس سے انگوٹھی نکل آئی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا اور انگلی میں پہن لیا، جس کے بعد ان سے چھنا ہوا تخت انہیں واپس مل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش سمجھا جس میں وہ پورے اترے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے
تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، چنانچہ اس معبد میں جو جنات نے شیشے کا محل تیار کیا تھا اور یہی آپ عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، تشریف لے گئے اور اپنے عصا کے سہارے پر کھڑے ہو گئے، اور اس دوران ان کے جسد خاکی سے روح پرواز کر گئی۔ چنانچہ ان کا رعب و دبدبہ بہت تھا اور اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اس لیے جنات آپ کو زندہ تصور کر کے کام کرتے تھے۔ ایک عرصہ دراز تک ان کا جسم لکڑی کے سہارے کھڑا تھا۔ جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹنے کے باعث حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اسی وقت جنات کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ ہوا حکم خدا سے تخت سلیمانی کو اڑا لی گئی۔ اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے اور مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔